السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 24۔ ان اگر کانا ہے آباؤکم حمزہ باواؤ، آباؤ اجداد تمہارے، و ابناؤکم حمزہ باواؤ اور بیٹے تمہارے، و اخوانکم اور بھائی تمہارے، و ازواجکم اور بیویاں تمہاری، و عشیرتکم اور خاندان تمہارے۔ عشیر جو ہے اشر سے، اشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10۔ ہاں، جہاں 10 افراد ہوتے ہیں وہ ایک خاندان ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ اشر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ و عشیرتکم اور خاندان تمہارے، 10 سے زیادہ لوگ ایک خاندان۔ و اموالو اور مال، ایک طرف تموہا قاف رافا، کمایا تمہیں جنہیں، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کریدنا، چھال یا چھلکا۔ کمایا تم نے جنہیں، و تجارتن اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، خشی سے، کسادہا اس کے مندہ ہونے سے، یعنی کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے میرے بزنس میں، بزنس ٹھپ نہ ہو جائے۔ وہ مساکنو اور گھر، مسکن کی جمع سکون کی جگہ، ٹھہرنا، مکان۔ تردونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں، رضا سے رضی رضامندی، تم پسند کرتے ہو جنہیں، احب حب سے زیادہ محبوب ہیں، الیکم طرف تمہارے، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فتربصوا رابصات تو انتظار کرو، ترقب تربص انتظار کرنا، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامری فیصلہ اپنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، فاسق قاف کسی شخص کا دائرہ اسلام سے نکلنا فسق کہلاتا ہے۔ بہت سخت آیت ہے۔ رشتوں کے ترازو، اس آیت میں جتنی محبتوں کا ذکر آیا ہے یہ فطری محبتیں ہیں، فطری جذبات، احساسات ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں اسلام ان رشتوں کی بڑی قدر سکھاتا ہے۔ پہلے تو ہم قدر کی بات کر لیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا آباؤکم، نمبر 1 ہم نے یہ پڑھا، اس پر تھوڑا سا لکھیں، وبالوالدین احسانا، وذی القربی کے لیے بھی صلہ رحمی کا حکم ہے، یعنی ان کا بڑا احترام ہے، رشتوں کی بڑی قدر ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کی بڑی قدر ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ اللہ کو یاد کرو، کم از کم اتنا تو کرو جتنا باپ دادا کو کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ القرآن یعنی ماں باپ کی محبت تو ہوگی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں، یہ ہے مطلوب۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کی بات کے آگے اپنے ماں باپ کی بات کو مانیں۔ کیا کہا تھا سعد بن ابی وقاص سے؟ ماں تو میری ایک ماں ہے، تیری جیسی 1000 مائیں بھی ہوں تو میں اپنے رب کے لیے قربان کر دوں۔ ایسا جذبہ چاہیے جب اپنے رب کی بات آ جائے۔ ماں باپ کا بہت احترام ہے، قرآن کہتا ہے انہیں اف بھی نہ کہو، ان کا بڑا احترام ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اللہ کی بات کو اوپر رکھا۔ ایسی صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کوئی بھی رشتہ ہو، پہلے کیا دیکھنا ہے؟ میرا رب کیا چاہتا ہے، پھر دیکھنا ہے
کہ یہ رشتہ کیا چاہتا ہے. نمبر 2 وَأَبْنَاؤُكُمْ، اولاد. یہ ہے ہماری دکھتی رکھ. اولاد سب کو بہت پیاری ہوتی ہے، مگر ایسی محبت نہ کرو کہ اولاد کی خاطر نمازیں چھوٹ جائیں. اور کیا کرتے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں کہ بچوں کی خواہشات ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، اب کہیں سے بھی مال آ رہا ہے بس حاصل کرنا ہے. اولاد کی خاطر حلال حرام کی تمیز کھو دینا کہ ان کی خواہشات پوری کرنی ہے، بیٹے کی خواہشات پوری کرنی ہے، بیٹی کی خواہش پوری کرنی ہے. اس کی شادی ہے، یہ فنکشن چاہتی ہے تو کرنا پڑے گا، برائڈل شاور یہ چاہ رہی ہے کرنا پڑے گا. آج کل تو یہی ہے نا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی شادی ہے، اس کی خواہشات میں نے پوری نہ کی تو پھر اس کی خوشی کیسے پوری ہوگی؟ نہیں نا، ایسے نہیں کرتے. بچوں کی خواہشات بھی تو دیکھتے نا. ٹھیک ہے دین بھی ہے، ہم کوئی بے دین تھوڑی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی دین دار ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اللہ کے احکامات کیا ہیں. لیکن اتنا تو چلتا ہے نا، اللہ اکبر، یہ اتنا جو چلتا ہے نا یہ پھر کہاں تک چلا جاتا ہے؟ یہ دنیا بھی دیکھتی ہے. ایک رسم کو آپ اسٹارٹ کریں گی نا، وہ رسم کتنی بڑی پہاڑ بن جائے گی آگے جا کے. یہ دنیا نے دیکھا. تو یہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بچے کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کیسے شادیاں کی جاتی ہیں ویسے ہی کروں گی. کوئی فضول رسومات نہیں ہوں گی. کیوں؟ یہ ہندوانہ کلچر ہے جو ہم لے کر آ گئے، ان کے کلچر کے مطابق ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں. یہ ریچول سے ہمیں بچنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر دیکھیں نمبر 3 وَإِخْوَانُكُمْ. کون ہے یہ؟ بھائی. بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، چاہے وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں. بہن بھائی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی مدد کے طور پر مانگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم تیرا بازو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے. یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، کیا میں کافی نہیں ہوں، کیوں بھائی کی ہیلپ مانگ رہے ہو؟ ایسا نہیں کہا. یہ قدرتی بات ہے. انسان اپنے بہن بھائیوں میں کمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے. اس کے بہن بھائی اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی ہمت، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو بھائی کی محبت کے ساتھ روکا نہیں گیا بلکہ اس محبت کو دین کے کام میں لاؤ، یہ حکم ہے. بہن سے بڑی محبت ہے نا، تو بہن کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کلاس میں لاؤ، آؤ تم بھی سیکھو. دیکھو ہم جاتے ہیں نا، ہم قرآن سیکھتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے، دل کو اتنا سکون ملتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ سے بھی ایسی محبت کی جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی سے اصل محبت تو یہ ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے تھے کہ دنیا تو فانی ہے، اصل زندگی تو آخرت میں ملے گی. ہم تو بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے تھے ابھی تک. یار چلو تو تم لے کر آؤ بہنوں کو اپنی، ایسے منا کے فرینڈلی باتیں کر کے ان کو منا کے لے کر آؤ، اور پھر انہوں کو بتاؤ کہ دیکھو قرآن کے احکامات کتنے خوبصورت ہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں نا کلاس میں، تو ہر تکلیف، ہر دکھ ایسا لگتا ہے کہیں چلا گیا. اتنی سکینت ملتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے. تو ان کو کلاس میں لائیں اور پھر ہاتھ پکڑ کے پورے خاندان میں یہ پیغام پہنچائیں کہ اب ہماری نئی زندگی ہے، زندگی میں نیا انقلاب آ چکا ہے. آج سے ہم اپنے گھر کی شادیاں ایسی کریں گے، آج سے ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے. پھر دیکھیے نمبر 4 ازواجکم. اس میں شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے. ان دونوں کے دلوں میں اللہ نے کیا ڈالی ہے؟ محبت ڈالی ہے. محبت کرنا چاہیے. یہ حق ہے ایک شوہر کا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے. اسی طرح ایک بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اسے عزت دے، اسے مقام دے. مگر یہ رشتے دین کے راستے کی رکاوٹ اگر بن جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر نظر انداز کیا جائے کہ پہلے میرا رب ہے، پہلے میں اپنے رب کے احکامات کو دیکھوں گی. جیسے ایگزامپل یاد آ رہی ہے، کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ حضرت حنظلہ کہ پہلی ہی رات حکم پہنچا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اپنی دلہن کو چھوڑا اور چلتے بنے. دلہن نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا روکنا نہیں، میرے رب کا بلاوا ہے. دلہن نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنو، جا رہے ہو تو ایسے لڑنا کہ تیر کھاؤ تو سینے پہ کھانا، ایسا نہ ہو کہ کمر پر تیر کھاؤ تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ بھاگتے ہوئے مارا گیا. ایسا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ ایسا جذبہ
جب ہم کلاس میں بیٹھ کے اسے یادیں کریں گے، ان کی یادوں کو تازہ کریں گے، ان کے لیے روئیں گے، ان کو سوچیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے اپنے رب سے محبت کرتے تھے اتنی ٹوٹ کر، اور پھر کیا ہوا، شہید ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آ تو گیا ہوں لیکن جاؤں گا لوٹ کر، بھائی نہیں دلہن ہے میری، نہیں، ایسا لڑے کہ تیر انہوں نے سینے پر ہی کھایا۔ نہیں، نبی دلہن نے یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ کے نبی غسل کرنا ہے، جنابت سے تھے وہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی ان کے نیچے سے گرتا ہوا محسوس کیا، ہم نے دیکھا کہ ان کو غسل دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، غسیل الملائکہ ان کا نام پڑ گیا۔ ایسی محبت۔ آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں، وہ شور جی آنے نہیں دیتے، سوری میں نہیں آ سکتی کلاس میں، اور معاملے میں کوئی فرمانبرداری نہیں ہے، اس معاملے میں بڑی فرمانبرداری ہے، شور جی نے منع کر دیا ہے، نہیں نا، غصے ہوتے ہیں وہ، اور باتیں خوب منوا لیتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں وہ لسٹ اپنی، کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہیں کہ یہ بھی چاہیے اور یہاں بھی جانا ہے مجھے۔ تو یہ تھے وہ لوگ، سب محبتیں اپنی جگہ، مگر جب اللہ کا نام آ جائے سب کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو۔ پیارے نبی خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا احترام، اتنا ساتھ دیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، نماز سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، جہاں آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی ایسے جدا ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں کہ میرے رب کا پیغام آ گیا۔ ایسا جذبہ۔ آج تو ہماری پڑوسن آ جائے نا، نماز اذان تو چلی جاتی ہے باتوں میں، وہ وقت بھی نکل جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اتنے دنوں میں تو آئی ہے، بہت دور سے آئی ہے، برابر میں سے آئی ہے، اوپر یا نیچے سے آئی ہے، لیکن کیا ہمیں تو بہانے۔ نمبر 5، وَعَشِيرَتُكُمْ کا لفظ کس سے ہے؟ اشر سے، اشارہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ 10 لوگ۔ کیا ہے؟ خاندان اور قبیلہ۔ آ جائے کوئی خاندان میں شادی، او ہو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، سارے خاندان والے ہوں گے، خوب انجوائمنٹ ہوگی، خوب مزہ آئے گا، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ خوب نمازیں چھوٹتی ہیں، خوب نافرمانیاں ہوتی ہیں، خوب بے حیائی ہوتی ہے، خوب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو یہ خاندان کی شادی ہو، خاندان سے ملنا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں خاندان کا بھی نام لے لیا، اللہ نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تربیت دے رہا ہے، ہمیں ایسے سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1-2 لفظ سے بات ختم نہیں کی، بلکہ بہت ڈیٹیل سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہمارا رب کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، ہمارا رب۔ میرے بندوں، میں چاہتا ہوں جو آپ تیار ہوگی نا اس میں بس تم نہ جل جاؤ۔ میری بندیوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس جنت میں جاؤ جس کو میں نے بڑی محبت سے تیار کروایا ہے، وہ ہو تمہارا مقام۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اتنا کھول کے ہمارے لیے بیان فرماتا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ خاندانوں میں بیٹھ کے ہم اپنا بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، ملنے ملانے میں ہم اپنی نمازوں کو، اپنی کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آج ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، آج ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ آپ ایک بات کو یہاں پہ لکھ کے جائیے گا دل پر کہ کلاس ہو رہی ہے نا، خاندان میں کوئی بھی ایونٹ ہے، آپ نے کلاس نہیں چھوڑنی، جی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ شادی میں جانا ہے اس لیے میں چھٹی پہ ہوں، شادی رات میں ہوتی ہے، یا جنازہ بھی ہے کسی کا، آپ نے یہ سوچنا ہے 2 دن کی میری کلاس ہے، میں وہاں سے جلدی فارغ ہو کے کلاس میں آؤں گی، کم از کم آدھی کلاس تو لے ہی لوں، اس عہد کے ساتھ جانا ہے آپ کو۔ تو اللہ نے خاندان کا نام بھی لے لیا۔ پھر دیکھیں نمبر 6 کیا ہے؟ وَأَمْوَالٍ۔ ایک وہ ہوتا ہے جو وراثت ملے یا کہیں سے تحفہ مل جائے، اور ایک ہوتا ہے مال۔ ایک طرف تموہاں، کس مال کی طرف اشارہ ہے؟ وہ مال جو خود کمایا ہو، بڑی محنت سے کمایا ہو، اور اس سے آپ کو پتہ ہے نا زیادہ پیار ہوتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے۔ اس لیے یہاں اموالکم نہیں آیا بلکہ ایک طرف تموہا کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ بات کہی کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، محنت سے کماتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اگر گفٹ دیتا ہے نا تو اس چیز کو ہم استعمال تو کرتے ہیں، بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن جو ہم اپنے پیسوں سے لے کر آتے ہیں نا، او ہو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ بہت مہنگا لے کر آئی تھی میں، کسی نے 3000 کا آپ کو سوٹ دے دے اور ایک 3000 کا خود لے کر آئی ہے نا اپنے پیسے سے، اس کو بہت زیادہ احتیاط سے پہنیں گی، آپ کا پیسہ خرچ ہوا تھا۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں کتنی خوبصورتی اور گہرائی ہے، قرآن کا واقعی ایک ایک لفظ کس قدر خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال کہ جس کو تم نے خود کمایا ہے بڑی محنت سے،
تمہارا وہ مال. اور پھر کیا بات ہوئی مال کے ساتھ؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. یہ والی جو بات ہے نا یہ اپنے شوہروں کو جا کے بتانی ہوگی آپ کو کہ تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہاری شاپ جس پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، اب اذان ہو گئی ہو، تم یہ سوچو اگر میں چلا گیا تو کسٹمر چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار مندہ ہو جائے گا، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ کیسے جائیں نماز کو، کیسے جائیں کسٹمر دیکھنے ہوتے ہیں، کیسے جائیں میری میٹنگ تھی، بہت اہم میٹنگ تھی، میں نہیں چھوڑ سکتا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس قدر واضح الفاظ میں یہ آیت اللہ اکبر میں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت تم ڈرتے ہو اس کے مندہ ہونے سے، یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے. تو تم نے یہاں پہ کیا کیا؟ اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو اپنے رب سے اوپر کیا، اس کو زیادہ اہم جانا. پھر دیکھیں حویلیاں. نمبر 8 کیا ہے؟ حویلیاں. گھر سے انسان کو بہت پیار ہوتا ہے، اس کو سجانا سنوارنا پسند ہے. اپنے گھر میں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. کہیں بھی چلی جائیں جب اپنے گھر آؤ تو وہ سکون ہی علیحدہ ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر جانا تمہیں مشکل لگتا ہے. اب یہاں پہ چھوڑ کر جانا کون سی بات ہے؟ مسجد جانا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اب جہاد کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اب ہم یہاں پر اگر اپنی باتوں کو لیں، ہمارے گھروں سے مردوں کا نماز کے لیے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا، بہت مشکل سے مسجدوں کے لیے جاتے ہیں. پھر کلاس میں ہم نے بات کر لی، کلاس میں آنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر اتنی ڈیٹیل کے بعد ایک فیصلہ سنا دیا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہوں. یہ جو آخری آیت ہے نا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے سب کچھ سمجھا دیا. اور پھر کیا کہا؟ اگر پھر بھی باز نہیں آتے نا تو فیصلے کا انتظار کرو. دیکھو میں تمہاری اس مصروفیت میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہارے کاروبار تباہ نہ کر دیے، تمہاری اولادوں کو تم سے نہ چھین لیا. یعنی اس طرح کی وارننگ، کتنی خطرناک وارننگ ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس ایسی ہماری لائف گزر جائے گی. جی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز، اللہ ہی سب کچھ سنبھالنے والا ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم خسارہ ہی اٹھائیں گے. اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخری میں فرما دیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی اگر آپ ایسے ہی کام کرتے رہو کہ جو ہم نے بتا دیا یہ گھاٹے کے سودے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ پھر ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ اسی گھاٹے کی زندگی میں اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے، اور ان پر دنیا میں بھی غم آئیں گے اور آخرت تو ہے ہی غم کی جگہ. اللہم لا تجعلنا منہم. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو یہ کام ہم نے سارے پڑھے نا، ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن یقین کیجئے جس دن ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کو رکھ لیا، سب سے زیادہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے کام بہت آسان ہو جائیں گے. پھر آپ ifs اینڈ بٹس کے چکر میں نہیں پڑیں گی. پھر آپ یہ نہیں سوچیں گی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. آپ فوراً فیصلہ کریں گی مجھے یہی کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں سوچنا. تو یہاں پر ہمیں بہت اہم بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنانے کے لیے جو ہمارا رب چاہتا ہے ہمیں اپنے رب سے محبت کرنا پڑے گی. محبت کی کمی ہے، صرف محبت کی کمی ہے. ہم اپنے رب سے وہ محبت کرتے ہی نہیں. لوگوں نے اپنے رب کی وہ قدر ہی نہ کی جیسا اس کا حق تھا. یہ بات جس دن ہمیں سمجھ میں آ جائے گی نا، اس دن ہمارے لیے ہر نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا. آیت نمبر 25 لقد، البتہ، تحقیق، نصرکم اللہ، نصارہ سے مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن، واطنون وطن، جگہوں میں. وطن یہاں مطلب مواقع ہیں. ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وطن. وطن کیا ہے؟ جیسے پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ وہی وطن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مواقع، اس کا ترجمہ کثیرتن، بہت سی. ویوم حنین، حنین کی بات آ رہی ہے، جنگ غزوہ حنین. اور حنین کے دن، اس جب اعجبتکم، بھلی لگی تمہیں، کثرتکم، کثرت تمہاری، فلم پس نہ تغنی، اس نے فائدہ دیا، انکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت، ضائقہ، اور تنگ ہو گئی،
اور اس کی میننگس کون سی ہیں؟ عسر، حرج ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، اور عسر تو ہم لوگ روزانہ دعا میں بھی پڑھتے ہیں، اور ضیقن بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، حاجاتن علیکم تم پر، اور زمین میں بیما باوجود اس کے جو رحوبت، رحبا وہ کشادہ تھی، یعنی کہ وسعت، کشادہ، رحب جگہ کی وسعت کو کہا جاتا ہے۔ ثم پھر ولیتم پھر گئے تم، مدبرین پیٹ پھیر کر۔ غزوہ حنین، یاد کرو اللہ کے احسانات۔ غزوہ حنین کیا ہے؟ یہ ایک اہم غزوہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے قریب طائف کی وادی جسے حنین کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان وہاں غالب آ گئے ہیں، کہیں ہم پر بھی حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تیاری کی جنگ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ مسلسل جو پڑھتے آ رہے ہیں، اکثر غزوات کے نام ان کی جگہوں پر ہیں، جیسے بدر کا پڑھا ہم نے، جنگ بدر، جنگ احد پہاڑ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے مقام پر، اور یہاں پر کیا ہے؟ حنین کے مقام ہے تو غزوہ حنین، جیسے تبوک، جنگ تبوک ہے، تو اس طرح سے بہت سارے نام ہیں، فتح مکہ، تو یہاں پر بھی اسی نام کے ساتھ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں بنو حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر حنین جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ ان قبیلوں نے بھی بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں پر یک باری تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بونچار سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ پکار رہے تھے، اللہ کے بندوں میرے قریب آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباس، جن کی نہایت بلند آواز تھی، حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے۔ پھر اس طرح جم کے لڑے کہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اللہ کی بھی مدد آئی، اور اس طرح کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے سکینت بھی پیدا کی اور دشمن کا خوف ختم ہوا، اور اس کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کا نزول بھی فرمایا۔ تو رحیق المختوم 563 اسٹڈی کر لیجیے گا، کیونکہ اور مزید بہت طویل ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گی غزوہ حنین کے بارے میں۔ 563 اس آیت میں پرانے احسانات یاد دلائے، کثرت پر غرور ناپسندیدہ عمل ہے، مسلمان مشکل میں ڈالے گئے تاکہ آگے کے لیے تربیت ہو، یعنی وقتی ایک مشکلات آئی پر تاکہ آگے کے لیے وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ تعداد ہی سب کچھ ہوتی ہے، انہیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تفسیر بالحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، آگ میں داغ نہیں لگواتے، فال نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مسلم لیسن لکھ لیجیے، کبھی بھی کثرت پہ نہیں کرنا، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھنا ہے۔ اللہ پکڑنا چاہے تو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے۔ آیت نمبر ثم پھر انزلہ اتاری اللہ نے سکینتہ سکینت اپنی علی رسولہ اپنے رسول پر و علی المؤمنین اور مومنوں پر و انزلہ اور اس نے اتارے جنودن ایسے لشکر لم نہیں تروہا را حمزہ یا دیکھا تم نے، بصرہ بھی اسی مینگس میں آتا ہے، یعنی کہ وہم و خیال کی
سے کسی چیز کا ادراک کرنا، وَعَذَّبَ اور اس نے عذاب دیا الذین ان کو جنہوں نے کفر و کفر کیا، وَذَالِکَ اور یہ ہے جزاء الکافرین، جیم زایا بدلہ، کسی چیز کا بدلہ، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ ٹاپک ہے سکینت۔ مترادفات دیکھ لیجئے گا، جنود، فوج، حزب اللہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، حزب، فئاتن، ثبات۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے سکینت کی۔ قرآن والوں پر اللہ کی طرف سے ایک سکینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سکینت کو لوگوں نے بھی دیکھا کہ جب بھی لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں ایک سکینت نظر آتی ہے، اور قرآن والے کے گھروں میں بھی سکینت ہوتی ہے، ان کے گھروں میں بھی سکون نظر آتا ہے۔ اور اہم نقطہ یہ بھی لکھ لیجئے کہ جو قرآن والے ہوتے ہیں نا، ان کی خوشی میں بھی سکون ہوتا ہے اور غم میں بھی سکون ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، آپ ان سے دین کا کام کروا لیں تو اس میں بھی کھیل تماشے، ڈھول اور شور شرابہ، کبھی عرس کے نام پہ، کبھی 12 ربیع کے جشن کے نام پہ، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے جب کوئی غم آ جاتا ہے اس پر بھی شور شرابہ ہی ہوتا ہے، چیخنا چلانا۔ لیکن جو قرآن والے ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں بھی سکون ہوتا ہے، رب کی رضامندی ہوتی ہے، اور غم میں بھی وہ پرسکون ہی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ سکینت، جنگ میں پریشان مسلمانوں کو سکینت عطا فرمائی، جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا۔ اور کس کس کو سکینت عطا فرمائی؟ رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور کیا کیا کہ فرشتوں سے مدد کی جنہوں نے کافرین پر وار کیا۔ فتح کے بعد طائف سے واپس آئے تو جورانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے، بغیر ٹھہرے رہے، یعنی کہ جو مال غنیمت ملا تھا اس کو ایسے ہی رکھا اور بغیر تقسیم کیے رکے رہے۔ کیوں؟ تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد آئے اور اسلام قبول کر لے اور یہ سب واپس لے جائے، مگر کوئی نہ آیا تو مال فے تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلے مؤلفات القلوب کا حصہ لگایا گیا۔ ابھی میں پیج نمبر بتا دوں گی تو اور ڈیٹیل سے پڑھ لیجیے گا، لیکن بس تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو آیت سمجھ آ جائے۔ مطلب یعنی ایسے مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مال کے ذریعے ان کا دل جیت لیا جائے، کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دین میں دنیا بھی ملتی ہے تو وہ لپک آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دین سے فیضیاب ہوتا ہے تو مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنا مقصد حیات سمجھ جاتا ہے۔ تو ابو سفیان کو 40 اوقیہ یعنی کہ 6 کلو سے کچھ کم چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا یزید بھی ہے، تو آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ میرا بیٹا معاویہ بھی ہے، تو آپ نے معاویہ کو بھی اتنا ہی دیا۔ یعنی ابو سفیان اس کے بیٹے کو تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ دیے گئے۔ مزید قریش کے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے گئے۔ 570 571 تو یہ آپ پڑھیں گے نا تو اس آیت کا آپ کو صحیح سے مقصد سمجھ آ جائے گا۔ پھر دیکھیں آبا و اجداد سے، مال و اولاد سے محبت اللہ سے بڑھ کر کی جائے تو فیصلے کا انتظار کرو، تم مومن نہیں۔ اس کے فوراً بعد حنین کی آیت بتا رہی ہے، یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر، مال ساز و سامان سے بڑھ کر بظاہر لگتا ہے موضوع ایک دم تبدیل ہو گیا، جبکہ حنین کا موقع عملی مثال تھی کہ اللہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 27 ثم پھر یتوبو مہربان ہوگا، توبہ یعنی اعتراف جرم، ندامت، پچھلا جو ہے اپنے گناہوں کی معافی اور آگے نہ کرنے کا عہد، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ۔ من بعدی بعد ذالک اس کے علاوہ یشاء جس پر وہ چاہے، یشاء رغبہ بغا اشتہا مترادفات، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور غین فارا غفر سے یعنی کہ ڈھانپنا، میل کچیل سے محفوظ کرنا، بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ سارے سنیریو کو جو آپ کے سامنے رکھا ہے نا اس کو سمجھیں، اور ایک بات ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے، توبہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں توبہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، لیکن توبہ کیسے کی جائے گی؟ جب ہم گناہ کریں گے نا تو گناہ پر جو ہے اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوتا، لیکن کب ناراض ہوتا ہے؟ گناہ نہ کیا جائے، وہ توبہ نہ کی جائے۔ ایک گناہ ہوا حضرت آدم سے اور ایک گناہ ہوا ابلیس سے۔ حضرت آدم نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ اکڑ گیا۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلا؟ توبہ
اللہ کو پسند ہیں، گناہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے گناہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی لسٹ سے نکال دیا کہ یہ مومنوں کی لسٹ میں نہیں ہے، ابھی میرے مومنوں کی لسٹ میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو توبہ کا انتظار رہتا ہے، توبہ کی توفیق مل جانا۔ اس جنگ کے بعد مال غنیمت مؤلفات القلوب کو دیا گیا، وہ یہ لوگ جو پہلے اسلام کے دشمن تھے لیکن جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کو خوب دیا گیا، ان کی مدد کی گئی، تو وہ اخلاق اور مال دولت دے کے کیا ہوا تھا؟ اسلام قبول کر لیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہمیشہ وہ مال کے لیے پھر آگے بڑھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وقتی طور پر ایسا ہوا کہ ان کو یہ مال دیا گیا، ابو سفیان ہیں یا خالد بن ولید ہیں یا حضرت معاویہ ہیں، جو بھی ان کی ساری لسٹ آپ لوگ کو ابھی کتاب میں مل جائے گی، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے لیے وہ کام کیے جو دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں۔ بعض اوقات اللہ گناہ کی ڈیل دیتا ہے تاکہ توبہ کریں، عاجزی کریں۔ خوش نصیب وہی ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے، توبہ کے لیے فوراً تیاری کرنی ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے۔ مؤلفات القلوب کو حوصلہ دیا گیا تھا، ان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ دین کے کام میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ آج سے ہی اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور آگے بڑھتی جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ آیت نمبر دیکھیں 28۔ یا الذین، اے لوگوں، آمنو، ایمان لائے ہو، انما بے شک مشرکون، مشرکین نجس، ناپاک ہیں، پلیدی ظاہری اور باطنی ناپاکی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجس۔ فلا تو نہ یقرب المسجد الحرام، وہ قریب آئیں مسجد حرام کے۔ کون سی مسجد کی طرف اشارہ ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے، عین واو میم، یعنی کہ 9 ہجری کے بعد کی بات ہے، تو یہاں پر اشارہ کیا ہے؟ 9 ہجری کے بعد۔ اچھا، عام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرنا، جیسے ستارے تیرتے ہیں، سال بھر تیرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر، خفتم، خوف ہو تمہیں، خفیہ سے، پوشیدہ سے۔ ایلتن، عین یا لام، مفلسی کا، فکر و فاقہ کا۔ اچھا، اسی سے کیا ہے؟ اہل و عیال ہے۔ اہل و عیال، عیال لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو جب اہل و عیال کو سنبھالنا ہوتا ہے تو یہ ایک بوجھ ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عیال، ایلتن، اسی سے۔ فسوف، تو ان قریب، یغنیکم، غنی سے، غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضلی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے، ان، بے شک اللہ خوب علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ آیت پڑھ کے ویسے تو سمجھ آ گیا، لیکن لکھ لیجئے گا، مسلمانوں کی تسلیاں کہ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مشرکین ناپاک ہیں، وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں مسجد حرام سے مراد ہے پورا حرم، یعنی حدود حرم۔ یہ ممانعت صرف بیت اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں غیر مسلم بھی آتے تھے۔ دلیل کون سی ہے؟ سمامہ بن اسیل کو مسجد نبی کے ستون سے 6 ہجری میں باندھا گیا تھا۔ جب آپ مسجد آتے تو پوچھتے، کہو سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ درخشہ پہلو 84۔ تو ان کو آپ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ان کا جذبہ تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں حلال قرار دیتا مسجد کو، نہ کسی جنبی کے لیے، نہ ہی کسی حیض والی عورت کے لیے، کیونکہ ابھی ہم نے نجس کے بارے میں پڑھا نا، تو یہ بات آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ مسجد میں آپ ایسی حالت میں نہیں جا سکتی۔ اور حیض اور جنبی کے بارے میں، اگر وقتی طور پر لگتا ہے کہ تم کو تجارت میں نقصان ہوگا، کون سا نقصان؟ آپ کو پتہ ہے کہ اعلان برات ہو گیا، اب مشرکین یہاں نہیں آئیں گے۔ پوری دنیا سے خانہ کعبہ میں جب لوگ آتے تھے، تجارت ہوتی تھی، کاروبار بہت زیادہ ظاہر بڑھ جاتا ہے، معیشت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ اب تو اتنے لوگ آئیں گے بھی نہیں اور بڑا نقصان ہوگا۔ تعالیٰ تمہیں دیکھو کتنی کامیابی دے گا، ان لوگوں کے آنے سے تمہیں کوئی ترقی تمہاری رک نہیں جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ چند ہی سالوں بعد مسلمانوں کو اتنی فتوحات ملی کہ روم اور ایران کے بادشاہوں کی ساری دولت، قیمتی ساز و سامان، سونا چاندی